بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین و حضرات، ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اور کل میں نے نماز سے متعلق نماز کا جو فلسفہ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مختصراً آپ سے گزارشات پیش کی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اب یہ کون سی نماز روکتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے آداب و شرائط ہوتے ہیں، بیائی نہیں اسی طرح نماز پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز کے دوران انسان مکمل طور پر یکسوئی و انہماک ہو اللہ رب العزت کی طرف، یعنی دنیا اور دنیا ما فیہا سے غافل ہو جائے۔ پھر نماز میں جب کھڑا ہو تو انسان یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور پھر میں اللہ رب العزت کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اس طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ نماز پھر انسان کو برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اور پھر نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ قبر میں رکھے جانے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس نماز کو جاندار اور شاندار بنا کے پڑھے، ایک انسان وقت نکالتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز قابل قبول نہ ہو تو پھر اس کی ساری محنت، وقت لگانا، وہ سارا کی سارا بیکار جائے گا۔ اس لیے نماز ایسی پڑھیں کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، شرف قبولیت کو پہنچے۔ اور پھر جو لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان کے اس عمل کو اللہ کے حبیب نے کافروں والا عمل قرار دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ السلام۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں، گویا انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اگرچہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل کافروں والا ہے۔ کافر بھی نماز نہ پڑھے، آپ بھی نہ پڑھے، وہ عمل کافروں جیسا ہے، مشابہت کافروں جیسی ہے۔ ہاں، نماز کا انکار کرتا ہے تو بندہ دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا یہ عمل کافروں جیسا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، آج کل کے مسلمانوں میں جو پہلے مسلمانوں کے اندر تھی جہاد کا جذبہ تھا، ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، آج کل وہ چیزیں تو نہیں رہی۔ ایک نماز ہی ہے، اگر اس نماز کو بھی ہم 5 وقت میں پابندی کے ساتھ نہ پڑھیں تو پھر تو ہمارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ظاہری طور پر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، نام کے مسلمان ٹھہرے ہم، اور حقیقت میں بھی آج مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ورنہ جھوٹ ہمارے اندر ہے، فریب ہمارے اندر ہے، لوگوں کی برائی بیان کرنا، چغلی، الزامات لگانا، ان تمام چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک محدود وقت کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اپنی عبادات میں سب سے معزز اور مکرم عبادت جو اللہ سے مانگنے کا ایک مستقل ذریعہ اور طریقہ ہے۔ انسان کوئی بھی اپنی حاجت اللہ رب العزت سے منوا سکتا ہے، اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز پڑھ کر اس نماز کے ذریعے مانگے۔ نماز جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح پڑھے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔